یہاں تک کہ ہوا یہ کہ کہیں جا کر انتقال ہوئے تھے، ہاسپٹل میں انتقال ہوا، ایمبولینس میں لا رہے ہیں گھر تک، وہ ایمبولینس کا جو خرچہ ہے یہ سارے کے سارے خرچے اس پہ پیسے سے نکالے جائیں گے۔ بیٹا آگے بڑھ کر، میں آگے بڑھ کر اس کا خرچہ دے رہا ہوں، نہیں دے سکتا بیٹا، اگر دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا خرچہ اس مرے ہوئے انسان کے پیسوں میں لیس کیا جائے، نکالا جائے، پہلے یہ تمام خرچہ اسے ادا کرنا۔ استغفروا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. حضرات، ہم سب جانتے ہیں گزشتہ جمعہ ہم نے میراث کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی اور اس کے تعلق سے ہم نے چند معلومات حاصل کی. میراث کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ بہت سارے ایسے غلطیاں ہیں جو مرنے والا کر کے جاتا ہے، جس کی غلطیوں کی سزا ان کی اولاد بھگتنی ہوتی ہے. کبھی یہ غلطیاں معاشرے کے بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں اور کبھی یہ غلطیاں وارث جو مرنے کے بعد ان کے اولاد ہیں وہ کچھ غلطیاں کر کے بیٹھتے ہیں. معاشرے میں ان لوگوں کو حصہ دیا جاتا ہے جن کا حصہ ہی نہیں بنتا، اور کچھ لوگوں کو حصہ بنتا ہے لیکن ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. طرح طرح کے ہمارے معاشرے میں غلطیاں، افکار، غلط تصورات، غلط رسومات، بسا اوقات یہ تمام غلطیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اکثریت غیر مسلموں کی آبادی ہے. ان کے طور طریقے کیسے ہوتے ہیں، ان کے مذہب میں کیسا ہوتا ہے، ان کے رسومات کیسے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر ہم نے بہت کچھ چیزیں سیکھا ہے، جبکہ شریعت نے اس کے تعلق سے تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا. حضرات، میں زیادہ باتیں اس کے تعلق سے نہ کرتے ہوئے
جو سارے باتیں ہم نے گزشتہ ہفتے میں گزشتہ جمعہ ہم نے سنا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سلسلہ یہ ہے کہ وراثت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قانون یہ بھی بتایا کہ وصیت کا نظام رکھا ہے۔ اپنے مال میں وصیت کر کے جا سکتے ہو۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، وہ وصیت کو جب نافذ کی جائے گی، اس وصیت کے ذریعے سے بہت سارا اسے کار خیر ہوتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہے۔ شریعت نے کہا وصیت کر کے جانا چاہے تو وصیت کر سکتے ہو، ضروری بھی نہیں، اگر چاہے تو کر سکتے ہو۔ اچھا، وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کتنے مال میں ہونا چاہیے؟ وصیت کب ہونی چاہیے؟ دیکھیں، وصیت کب کرنی چاہیے؟ ضروری نہیں کہ انسان کا انتقال ہو رہا ہو یا بہت بیمار ہو چکا ہو، اسے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اب میں چند دن کا یا چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، اب میں اپنے مال میں وصیت کر کے جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے جب تمہارا ارادہ ہوا وصیت کرنے کا، فوراً وصیت کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرید ان یوصی بہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا جب تمہارا ارادہ ہوا وصیت کرنے کا تو 2 رات بھی نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ فوراً وصیت کر کے لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ کیوں؟ اور وصیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ وصیت کرنا اس طرح ہو کہ ایک پیپر میں لکھو میں اپنے مال میں جب تک میں زندہ رہوں گا یہ پوری پراپرٹی میری ہے، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میں کچھ پیسہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے مال میں سے اتنا پیسہ میں نے جہاں جہاں خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ کرو۔ یہ وصیت لکھ کر 2 گواہ کی دستخط کر کے اپنا بھی سگنیچر کر کے رکھ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ زبان سے جب انسان وصیت کرے، ہو سکتا ہے جو سامنے والے لوگ ہیں وہ سنیں، بعد میں مال کی لالچ میں اولاد بغاوت کر کے کہیں گے کہ ہمارے ابا نے کوئی وصیت نہیں کی تھی بول کر۔ جب رائٹنگ میں رہے گا تو اسی لیے شریعت نے لکھنے کی تعلیم دی، مکتوبۃ عندہ، لکھ کر رکھا کرو۔ تو وصیت ہونی چاہیے۔ وصیت کرنا چاہے تو انسان وصیت اس طرح کر کے جا سکتا ہے۔ کتنے مال میں وصیت کرے؟ اپنی مرضی کے مطابق جتنا مال میں چاہے وصیت کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وصیت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے حد مقرر کی، کہا کہ ثلث، 1/3 مال میں ثلث، 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہیں۔ 1/3 مال کا مطلب کیا ہے؟ پورے پراپرٹی کی قیمت لگا کر 3 حصے کرو۔ مثال کے طور پر اگر پورے اس کی جائیداد کی پوری قیمت 30 لاکھ روپے ہو رہی ہے، 30 لاکھ میں 3 حصے کریں گے تو ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 10 لاکھ کا حصہ بنے گا۔ 10 لاکھ میں آپ وصیت کر سکتے ہو، 10 لاکھ کی وصیت کر سکتے۔ ضروری نہیں کہ 10 لاکھ بھی کرے، 5 لاکھ کرے گا، 2 لاکھ کرے گا، 4 لاکھ، آخری حد 10 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، ثلث کہا جائے گا اسے۔ اچھا، یہ وصیت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ 2 بڑے فائدے ہیں اس کے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سنوار سکتا۔ وصیت کا مطلب یہ ہوا میرے مرنے کے بعد یہ پیسہ مسجد کو دے دو، میرے مرنے کے بعد یہ پیسہ مدرسے کو دے دو، میرے مرنے کے بعد یہ پیسہ مسکینوں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو۔ یہ انسان آخرت سوا صدقہ جاریہ، حدیث میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ انسان جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے نام سے جو صدقہ ہوتا ہے وہ صدقے کا ثواب اسے برابر ملتے رہتا ہے۔ تو ایک طرح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مرنے کے بعد بھی اسے وہ نیکیاں پہنچتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا وصیت کرنے سے؟ اس وصیت کے راستے سے ان لوگوں کو اپنا پیسہ دے سکتا جن لوگوں کا حصہ نہیں ملتا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مرحوم بیٹا ہے، بیٹے کے سامنے پوتے زندہ ہیں، بیٹا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کو تو حصہ نہیں ملتا،
پوترے کو بھی حصہ نہیں ملتا، ہم اس وصیت کے راستے سے پوترے کو دے جا سکتے ہیں، پوتیوں کو دے جا سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ایک بچے کو ہم نے لے کر پال لیا تھا، اب میرے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا نہیں معلوم، اس لیے کہ اس کا حصہ متعین نہیں ہے، آپ لے پالک بچے کو بھی اس وصیت کے راستے سے دے سکتے ہیں۔ اس طرح وصیت کرنے کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے، کہا وہ ثلث سے زیادہ وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی مجھے ڈر ہے کہ مجھے اسی بیماری میں میرا انتقال ہو سکتا ہے، میری جائیداد بہت زیادہ ہے، میری آستی بہت زیادہ ہے، میں اس پوری جائیداد کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا غلط کر رہے ہو، پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آدھا مال اپنی اولاد کو دوں گا۔ کہا کہ آدھا بہت زیادہ ہوا، اللہ کے راستے میں اپنا آدھا مال ہی خرچ مت کرو۔ تو اللہ کے نبی صحابی نے کہا ثلث کیا 1/3 حصہ خرچ کرو؟ کہا کہ 1/3 کر سکتے ہو، 1/3 کر سکتے ہو۔ کہا پھر بلا کر وہ ثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہوا، 1/3 بھی زیادہ ہوا، 30 لاکھ میں 10 لاکھ بھی زیادہ ہوئے، ہو سکے تو اور کم کرو۔ تو مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، خرچ کر سکتے ہو، یتیموں کو دینا چاہے دے سکتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق اب مسجد کو دینا چاہ رہے ہیں یا مدرسے کو دینا چاہ رہے ہیں، صدقہ جاریہ کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے یہ وصیت کر کے جا سکتے ہو۔ غلط کاموں میں وصیت نہیں چل سکتی، گناہ کے کاموں میں وصیت نہیں چل سکتی۔ اپنے بیٹے کو الگ سے پیسہ دینے کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں میرا بیٹا ہے، یہ بڑی خدمت کیا، اسے زیادہ پیسہ دو، وہ بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ان کا حصہ متعین ہے، وہ حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس۔ اے سعد، پورا مال خرچ کر کے اپنے اولاد کو غریب بنا کر چھوڑنے سے بہتر ہے اپنے اولاد کو نوازنے کی کوشش کرو، اپنے اولاد کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ تمہارے مرنے کے بعد پورا مال تم خرچ کر دو گے، وصیت کر دو گے، تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں یا اپنی وصیت کے مطابق جتنا کم مال خرچ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تم خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وصیت نافذ کی جائے گی مرنے کے بعد، اس مرحوم کے حق میں جو وصیت کر کے گئے ہیں اس وصیت کے مطابق ہم دے سکتے ہیں۔ یہ وہ وصیت کے کچھ مسائل۔ آئیے، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، شوہر باپ کا انتقال ہوا یا ماں کا انتقال ہوا یا کوئی بھی انتقال ہو رہا ہے، اس کی جائیداد کیا کیا چیزیں ہیں، ترکہ کسے کہتے ہیں، چھوڑے ہوئے مال وہ کیا کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے، بینک میں جو پیسہ ہے وہ میراث ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہیں کرائے پر دیے ہیں، ایک سے زیادہ گھر ہیں، صرف یہ چیزیں ہیں، ہم سمجھ نہیں۔ زمین ہے تو زمین بھی وہ میراث ہے، زیورات ہیں تو وہ زیورات بھی میراث ہے، پیسہ ہے وہ پیسہ بھی میراث ہے، اور اسی طرح گھر میراث ہے۔ یعنی مرنے والا جو بھی قیمتی چیز چھوڑ کر گیا ہے وہ ہر چیز میراث ہے۔ کوئی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، باپ کی فلاں چیز یا پسند آئی بول کر خود نہیں رکھ لے سکتا۔ باپ کے پاس ایک اچھا موبائل تھا، وہ موبائل بھی میراث ہے، سب کے اولاد کا حق ہے اس میں، پورے اولاد کا حق ہے اس میں۔ باپ ایک قیمتی گھڑی پہنتا تھا، واچ پہنتا تھا، وہ واچ بھی میراث ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں جو فرنیچر لگے ہوئے ہیں وہ بھی میراث ہے، سب کا حق ہے اور فوراً وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ سارے چیزیں کا ما ترکہ المیت من مال او حق، ہر مال حصہ بنتا ہے اور ہر حق حصہ بنتا ہے۔ مال کیا ہے؟ جو بھی قیمتی چیز چھوڑ کر گئے، یہاں تک کہ کپڑے بھی ہیں۔ باپ ہے اچھا مالدار تھا، سوٹ بوٹ کپڑے پہنتا تھا، ایک جوڑا 5,000 کا ہوگا، 10,000 کا ہوگا،
وہ بھی میراث ہے۔ کوئی بیٹا آگے بڑھ کر میں یہ کپڑے پہنتا ہوں ابا کی نشانی وہ نہیں رکھ لے سکتا، اگر اسے لینا ہے وہ پیسے دینا ہے، اس کے حق ادا کرنا ہے، اس کپڑے میں بھی حق ہے۔ یہاں تک کہ چپل ہے، چپل کی اگر وہ قیمت ہے، اس چپل میں بھی سارے بیٹوں کا حق ہے اور بیوی کا حق ہے۔ ہر چیز جو بھی اس کی قیمت ہے، جو بھی قیمتی چیز چھوڑ کر گیا ہے، گاڑی ہو، موبائل ہو، واچ ہو، ہر چیز، گھر کے تمام سامان جو مرد کا ہے، جو باپ کا ہے، شوہر کا ہے، وہ تمام پیسوں میں، وہ تمام مال میں سارے اولاد کا حق ہے۔ یہ مال ہوا۔ او حق کسے کہتے ہیں؟ مرتے وقت تو پیسہ نہیں رہتا، مرنے کے بعد پیسہ آتے رہتا، مرنے کے بعد پیسہ آتے رہتا۔ مثال کے طور پر باپ ہے، گورنمنٹ نوکری کرتا تھا، پنشن آ رہی ہے، اب ہمارے معاشرے میں پنشن کون لیتا ہے؟ بیوی لیتی ہے۔ بیوی کا حق نہیں ہے، وہ بیوی کا حق نہیں، سارے اولاد کا حق ہے اس میں۔ بیوی کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے۔ جس طرح پنشن ہر مہینہ بیوی لے رہی ہے، اس طرح چاہیے کہ باقاعدہ عورت بھی، بیٹی بھی لے، بیٹا بھی لے۔ ان تمام یہ جو پنشن آ رہی ہے اس میں بھی میراث ہے اور اس میں بھی تقسیم ہونی چاہیے اولاد کو بھی۔ یہاں تک کہ باپ اچھا لکھنے والا تھا، رائٹر تھا، کتابیں شائع کرنے والا تھا، مرنے کے بعد وہ کتابیں جتنی بھی شائع ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، اس کے رائلٹی آتی ہے، وہ پیسہ بھی اولاد تقسیم کر لے گی۔ باپ کا قتل ہوا اور دیت کے طور پر، باپ کے قتل کے دیت کے طور پر کئی پیسے قاتل نے دیے ہیں، وہ سارا پیسہ بھی دیت کے طور پر آیا ہے، وہ سارا کا سارا پیسہ میراث ہے اور اس میں میراث میں تقسیم ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح عورت جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی جائیداد کیا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی جائیداد ماں باپ کے جانب سے اوپر اسے تحفہ دیا گیا تھا، سونا ہے، وہ سونا میراث ہے۔ شوہر کے جانب سے مہر کا جو ملا تھا وہ مہر میراث ہے، مہر میراث ہے۔ اور اسی طرح شوہر نے اسے اپنی بیوی کو اپنی محبت سے دلایا ہوا تھا زیور، وہ بھی میراث ہے۔ ان کے ماں باپ کے جانب سے جو جائیداد ملی ہے بیٹی ہونے کے ناطے، وہ بھی میراث ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ ماں کا انتقال ہوا، ماں کے پاس قیمتی کپڑے ہیں، ساڑیاں ہیں، ڈریس ہے، وہ ڈریس میں، وہ ساڑیوں میں بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے۔ کوئی بیٹی یہ ساڑی رکھ لیتا ہوں بول کر نہیں رکھ لے سکتی، اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ جو بھی عورت قیمتی چیز چھوڑ کر گئی ہے وہ سارے کے سارا چیز میراث ہوگا اور میراث میں سارے اولاد تقسیم کریں گے۔ یہ چیز ہوتی ہے ما ترکہ المیت من مال او حق، مال ہو چاہے حق ہو، ہر چیز میراث میں تقسیم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ تو میراث ہوا اور یہ تمام چیزوں میں تقسیم ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہوئے، باپ پر رحم کرتے ہوئے، بیٹا اپنی زندگی میں باپ کو تحفے کے طور پر گاڑی دلایا ہے، ابا یہ گاڑی چلاؤ اب جب تک رہیں گے۔ اگر اس نے یہ شرط لگا کر دی ہے جب تک آپ زندہ ہیں گاڑی کا استعمال کرو، یہ میں نے دلایا ہے، اگر شرط لگا کر دیا ہے مرنے کے بعد وہ گاڑی بیٹے کی ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں مرنے تک یا زندہ رہنے تک 1-2 سال کی قید نہیں لگائی، آپ کی گاڑی ہے آپ استعمال کرو، تحفے میں دے دیا، باپ کا انتقال ہوا وہ گاڑی بھی میراث میں بٹے گی۔ جو بھی تحفے میں اولاد دیے ہوں گے اپنے باپ سے محبت کرتے ہوئے، محبت میں، وہ ساری کی ساری چیزیں سارے اولاد کا حق بنتا ہے، ایک بیٹے کا حق نہیں بنتا اس میں۔ یہ سارے کے ساری چیزیں میراث میں ہوں گی اور یہ میراث کے طور پر سارے اولاد میں تقسیم ہوں گی۔ آئیے کچھ حقوق ہیں، انسان کا انتقال ہوتی ہی ساری جائیداد سب سے پہلے تقسیم نہیں ہو سکتی، اسے کچھ حقوق بنتے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوا سب سے پہلا اس کے مال میں جو حق بنتا ہے وہ ہے تجہیز و تدفین کے اخراجات۔ خبر کھودنے کا جو خرچہ آیا، کفن کا جو خرچہ آیا، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ کہیں جا کر انتقال ہوئے تھے، ہاسپٹل میں انتقال ہوا، ایمبولینس میں لا رہے ہیں گھر تک، وہ ایمبولینس کا جو خرچہ ہے، یہ سارے کے سارے خرچے اس پہ پیسے سے نکالے جائیں گے۔
بیٹا آگے بڑھ کر، میں آگے بڑھ کر اس کا خرچہ دے رہا ہوں، نہیں دے سکتا بیٹا، اگر دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا خرچہ اس مرے ہوئے انسان کے پیسوں میں لیس کیا جائے، نکالا جائے، پہلے یہ تمام خرچہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا خرچہ کیا ہے؟ قرض۔ قرض ادا کرو سب سے پہلے۔ باپ نے کس کس کے پاس قرضہ لیا ہوگا نہیں معلوم، اس لیے قرضہ پہلے ادا کرو۔ قرضہ دو طرح کا ہے، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ، بندوں کا قرضہ اور اللہ کا قرضہ۔ سب سے پہلے بندوں کا قرض ادا کرو۔ بندوں کا قرض کیا ہے؟ کسی کے پاس 25,000 روپے لیا ہے، 50,000 روپے لیا ہے، 2,000 روپے لیا ہے، 10,000 روپے لیا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے تمام پیسوں میں پہلے قرضہ کیا کیا پہلے وہ ادا کرو۔ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اللہ کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، طبیعت بگڑ گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اور اس بیماری کی ایام میں وہ زکوٰۃ وقت پر نہیں نکال سکا، پہلے وہ زکوٰۃ نکالو اس کی۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، روزے نہیں رکھ سکا، بیمار ہے بول کر، بعد میں روزہ رکھ لیں گے بول کر چھوڑ دیا، لیکن ہوا یہ کہ طبیعت صحیح نہیں ہوئی، شفا نہیں ہوئی، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا۔ اب وہ جتنے روزے چھوڑا ہے اس کا کفارہ ادا کر، فدیہ ادا کرنا ہے۔ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا نہیں تو غلے کی شکل میں دینا ہے تو ایک روزے کا فدیہ 1.5 کلو اناج آتا ہے، نصف سا، وہ بھی لیس کرو پورا۔ ہو سکتا مرنے سے پہلے باپ کی تمنا تھی، نظر مانی تھی میں حج کر کے آؤں گا، لیکن انتقال ہو گیا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کے جانب سے کوئی اور دوسرا حج کرنا ہے اسی پیسوں سے۔ یہ اللہ کا قرضہ ہے۔ یہ سارے قرضے ادا کر کے ختم ہونے کے بعد بچے ہوئے پیسے میں اولاد تقسیم کر لیں گے۔ اگر پورا یہ خرچہ ادا کر کے، قرضہ ادا کر کے، بندوں کا قرضہ یا اللہ کا قرضہ ادا کر کے کوئی پیسہ نہیں بچا ہے، اولاد خاموش بیٹھے گی۔ اولاد کو حق نہیں ہے پھر دوسرا قرضہ کا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے پورے مال کو جب پورا ادا کرنے کے بعد بچے ہوئے پیسوں میں، بچے ہوئے مال میں اولاد آپس میں تقسیم کر لے گی۔ اور اس کے بعد قرضہ ہوا، قرضے کے بعد ایک تیسرا حق کیا ہے؟ وصیت۔ جو میں نے کہا مرنے کے بعد باپ نے کہہ کر گیا تھا میرے مرنے کے بعد اتنا پیسہ مسجد کو دو، اتنا پیسہ مدرسوں کو دو، اتنا پیسہ کیا ہے غریب کو دو، میرے جانب سے صدقہ جاریہ کے طور پر وہ نکالو۔ یہ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد بچے ہوئے پیسوں میں اولاد آپس میں تقسیم کر لے گی۔ تجہیز و تدفین کا خرچہ نکالو، قرضہ نکالو، بندوں کا قرضہ، اللہ کا قرضہ اور وصیت، یہ تمام ادا کرنے کے بعد بچے ہوئے پیسوں میں، بچے ہوئے جائیداد میں اولاد تقسیم کر لے گی۔ اور اسی طرح 2 ضمنی مسائل یہ ہیں، بسا اوقات مال تقسیم کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ایک مسئلہ پیش آتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال جب ہوا اس کی بیوی حمل سے ہے، اس کی بیوی حمل سے ہے، پراپرٹی کیسے تقسیم کریں گے؟ فوراً تقسیم نہیں کریں گے، وہ حمل بچہ پیدا ہونے تک انتظار کریں گے، پتہ نہیں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ بچہ زندہ نکل گیا تو وہ بھی حقدار بن گیا۔ ایک بڑا بیٹا جو شادی شدہ ہے، اگر اسے 50 لاکھ مل رہے ہیں تو ابھی بچہ پیدا ہوا اسے 50 لاکھ ملیں گے، اس لیے بیٹا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے بول کر فرق نہیں کر سکتے، بڑا ہے چھوٹا ہے بول کر ذرا بھی فرق نہیں کر سکتے، بچہ پیدا ہونے تک انتظار کریں گے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ دیا جائے گا، اگر ہونے والا بیٹا ہے تو بیٹے کے طور پر اسے حصہ دیا جائے گا، تو حمل کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اب اس کا حصہ نکالنے کے بعد کہاں رکھیں گے؟ بچہ چھوٹا ہے، اس کا حصہ نکالا گیا ہے، فرض کرو اس کے حصے میں 10 لاکھ روپے آئے ہیں تو کہاں رکھیں گے وہ پیسے؟ امانت دار انسان کے پاس وہ پیسے کو امانت کے طور پر رکھیں گے۔ کب تک؟ وہ بچہ بالغ ہونے تک۔ وہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب جا کر اسے وہ پیسے لوٹائیں گے۔ کہا قرآن نے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، نکاح سے مراد بلوغت تک پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب اسے عقل آ جائے گی،
اچھے برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، جب اسے پیسے کہاں خرچ کرنا، کیسے رکھنا چاہیے وہ صلاحیت آ جائے، اس کے بعد فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ اسے پیسہ اسے لوٹا دو۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے جو بچپن سے اس وقت سے لے کر بالغ ہونے تک جو اس کا خرچہ سنبھالا ہے نا، اسکول پڑھایا ہے، فیس کے پیسے ہیں، کھانے پینے کے پیسے ہیں، جو انسان وہ پیسہ رکھا ہے وہ باقاعدہ اس میں پیسے میں لصق کرتا رہے گا، اسی پیسوں میں اسے پالتے رہیں گے، اسی پیسوں میں اسی سارے اخراجات مکمل کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بیٹا دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ پاگل کے دو قسمیں ہیں، ایک ایسا پاگل ہے جو باقاعدہ ایک زندگی کر رہا ہے، شادی بھی ہے، اس کے اولاد بھی ہیں، لیکن اتنا عقل نہیں ہے اسے کہ پیسوں کو کس طرح سنبھال کر رکھا جائے، پیسوں کو کیسے خرچ کر دیا جائے۔ اور ہو سکتا ہمیں ڈر ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں گے، وہ اڑا دے گا، پیسہ خرچ کر دے، کہیں نہ کہیں خرچ کر دے گا، یا کہیں شراب پی کر پیسے کو برباد کرے گا۔ ایسا ہے تو اسے پیسہ دینے کے بجائے اسے ایک جائیداد کی شکل بنا کر اس کے نام پر لکھ دیا جائے، اسے زمین کے طور پر یا گھر کے طور پر اسے دینا چاہیے، تاکہ اس کے مرنے کے وہ پیسہ بھی حفاظت سے رہے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پیسے دینے کے بجائے یہ دینا چاہیے۔ کبھی ایسا انسان ہوتا ہے جو پاگل ہے، تو پوری طرح پاگل ہے، عقل ہوش میں نہیں ہے، پوری طرح پاگل ہے، اب اس کی شادی بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی پاگل ہو تو اسے لص نہیں کریں گے، بلکہ اس کا بھی حصہ نکالیں گے۔ اس کا حصہ اگر 10 لاکھ روپے اس کا حصہ آیا ہے، نکال کر رکھو، اس پاگل کا علاج کراؤ، اس پیسے میں اس کا علاج کراؤ، یا اس کی جو بھی ضرورت ہے اسی پیسے میں ادا کرو، یا اسی طرح اس کی جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اسی میں ادا کرو۔ اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس پیسے میں بھائی ہونے کے حساب سے اس کا حصہ ملتا ہے، بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا، بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن بتانے اس تمام چیزوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے، چھوٹا بچہ ہے بول کر، یا پاگل ہے بول کر، یا ایسے پیسے کاموں میں اڑا دے گا بول کر، یہ بہانہ بنا کر اسے محروم نہیں کر سکتے، اس کا حصہ ضرور سے ملے گا۔ اور اسی طرح کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تمام جائیداد مرنے کے بعد تقسیم ہو رہی ہے، باپ کبھی زندگی میں یہ طے کرتا ہے، پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو لے کر اولاد کیا کرے گی، کہاں اختلاف پیدا کرے گی، جھگڑے فسادات ہوں گے، اس لیے باپ کیا کر زندگی میں ہی تقسیم کرتا ہے، زندگی میں ہی تقسیم کرتا ہے۔ کیا یہ زندگی میں ہی تقسیم کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے تعلق سے دیکھیے، اگر زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو اسے میراث نہیں کہیں گے، بلکہ وہ تحفہ کہیں گے۔ میراث کب ہوتا؟ مرنے کے بعد ہی میراث ہوتا، اور مرنے کے بعد دینے کا طریقہ الگ ہے، زندہ رہتے ہوئے دینے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی لیے کہا جب زندہ رہتے ہوئے دینا چاہ رہا ہے اسے جائیداد میراث نہیں کہیں گے، بلکہ تحفہ دے رہا ہے۔ اب جب تحفے کی جب بات آتی ہے تو لڑکے کو بھی برابر دینا ہے، لڑکی کو بھی برابر دینا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ لڑکے کو 1 لاکھ روپے تو لڑکی کو 50,000 روپے، لیکن زندہ رہتے ہوئے دے رہا ہے، لڑکے کو بھی 1 لاکھ روپے دینا، لڑکی کو بھی 1 لاکھ روپے دینا، برابر دینا ہوگا، اسے تحفہ کہتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو ساتھ لاتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میری بیوی نے کہا کہ آپ کو گواہ بنا کر تحفہ دیں، آپ گواہ رہیے، میں اس بیٹے کو تحفہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اَكُلَّ وَلَدَكَ مِثْلَهُ، کیا تمام بیٹوں کو تم نے اسی طرح تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نہیں دیا ہے۔ کہا فرجع، واپس لے لو تحفہ، واپس لے لو، دینا ہے تو پورے اولاد کو دو، ورنہ ایک کو بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، یہ ظلم ہے، ایک بیٹے کو تحفہ دے رہے ہو، دوسرے بیٹے کو نہیں دے رہے ہو، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، دینا ہے تو پوروں کو دو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تحفے کا مسئلہ کیا ہے؟ تحفہ جسے بھی ہم دیتے ہیں واپس نہیں لینا چاہیے، تحفہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 10 روپے کا کیوں نہ ہو، 10 لاکھ کا کیوں نہ ہو، جب ہم نے تحفہ دیا ہے واپس لینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے، خے کر کے چاٹتا ہے۔ لیکن اولاد کے مسئلے میں باپ کو اختیار ہے، وہ تحفہ واپس لے سکتا۔ کیسے واپس لے سکتا؟ دینا ہے تو پوروں کو دینا، پوروں کو دینے کی طاقت نہیں ہے، 2-3 کو دیا ہے اور 2-3 کو دینا ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں، وہ تینوں کے پاس بھی واپس لے لو۔ ایسے ہی واپس لینے کا نہیں لے سکتا، یہ ریزن ہے میں پوروں کو دے نہیں سکتا۔ ایک بیٹے کو 10,000 روپے کا کوئی فون دلا رہا ہے، 5 بیٹے، 5 بیٹوں کو ایک ساتھ دلاؤ، 2 بیٹوں کو دلایا، 3 بیٹوں کو نہیں دلایا، وہ 2 بیٹوں کے پاس بھی واپس مانگ لو۔ دینا ہے تو 5 کو بھی دو، نہیں تو ایک کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو اس طرح تحفہ اگر ہوگا تو برابری چیز ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیے تحفے کا جب مسئلہ آتا ہے ایک طرفہ ہے، ہم بیٹیوں کو تحفہ بہت زیادہ دیتے ہیں، بیٹوں کو نہیں دیتے۔ بیٹیوں کو تحفہ دے رہے ہیں، بیٹوں کو تحفہ نہیں دے رہے، جبکہ وہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے بعد بیٹی گھر کو آ رہی ہے، ماں کا گھر بول کر، جب بھی آ رہی اور جب بھی واپس جاتے جاتے کوئی نہ کوئی تحفے کے طور پر ماں باپ دے کر بھیج رہے ہیں۔ ایک کوکر ہے، ایک کوئی چیز ہے، کوئی پکانے کی چیز ہے، باخبر تحفہ جاتے ہوئے تحفہ دے رہے ہیں، بیٹوں کو تحفہ نہیں مل رہا۔ یاد رکھو یہ جو بھی چیز دے رہے ہو نا بیٹیوں کو، یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ اگر بیٹیوں کو دینا ہے تو بیٹوں کو بھی دو، ورنہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بیٹی کی تربیت کر کے پال کے اور اس کا سارے اخراجات ختم کر کے شادی کر کے دینے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد 1 روپیہ دینے کا ذمہ دار باپ نہیں ہے۔ اگر وہ محبت سے دے رہا ہے دے سکتا ہے، لیکن دینے کی شرط کیا ہے؟ صرف بیٹیوں کو نہیں بلکہ بیٹوں کو بھی دینا پڑے۔ جو چیز تم اپنے بیٹیوں کو تحفے کے طور پر دے رہے ہو وہ چیز اپنے بیٹوں کو بھی دینا چاہیے، ورنہ دینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اس پر غور و فکر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ معاشرے میں بیٹوں پر جو ظلم ہوتا ہے تحفے کی شکل میں، یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، تحفہ باپ کا مال اولاد پر جو خرچ ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے نفقہ اور ایک ہے ہدیہ۔ نفقہ میں انصاف نہیں ہو سکتا، ہدیے میں انصاف ہوتا ہے۔ نفقہ کیا ہے؟ ضرورت پر خرچ ہونے والی چیز، ضرورت پر جو خرچ ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہدیہ ضرورت پر نہیں، خوشی سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں انصاف ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، بڑی عمر کا ہے، بڑا ہے، اسے ہم کپڑے سلا رہے ہیں، 5 میٹر لگ رہا۔ دوسرا بیٹا اسے کپڑے سلا رہے ہیں، چھوٹا ہے، اسے 2-3 میٹر میں ہو جا رہا۔ یہاں انصاف نہیں ہوتا، اسے بھی 5 میٹر، اسے بھی 5 میٹر نہیں ہو سکتا، یہاں انصاف نہیں، ضرورت پر ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا اچھا چالاک ہے، تعلیم اچھی پڑھائی اچھی کرتا ہے اور اچھا چالاک، اسے ہم پڑھا رہے ہیں، اسکول پڑھا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا کل ذہن ہے، پڑھنے کے قابل نہیں، وہ کمانے جا رہا ہے۔ اب یہ کمانے والا بیٹا اس بیٹے کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا تم بڑے بیٹے کو اتنا خرچ کر رہے ہو، مجھے بھی پیسہ اتنا دو، بول کر نہیں بول سکتا۔ یہ نفقہ ہے۔ ایک بیٹا زیادہ کھاتا ہے، ایک بیٹا کم کھاتا ہے، لیکن اس میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے ایک بیٹا اچھا کھاتے پیتے والا ہے، ایک پلیٹ زیادہ کھا رہا ہے، لیکن چھوٹا بیٹا 1 پلیٹ کم کھاتا ہے، یہاں انصاف نہیں۔ یہ ہے نفقہ، ضرورت پر ذمہ داری کے طور پر جو خرچ ہو رہا ہے اس میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہدیے میں انصاف ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھنے کی چاہیے۔ یہ ہدیے کے طور پر، عام طور پر جو اصل مسئلہ ہے، باپ کے رہتے ہوئے جو مال تقسیم کرتا ہے اولاد کے درمیان زندگی میں ہی، یہ جائز تو ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ باپ کو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اولاد کو تقسیم کرے، یہ بڑی غلطی ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ باپ کی جانب سے ہونے والی غلطی، کیوں غلطی؟ باپ زندگی میں ہی تقسیم کرنے سے کیا کیا نقصانات آتے ہیں؟ بہت سارے نقصانات آتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر 2-3 باتیں بتاؤں گا۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ عام طور پر جب باپ اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے زندگی میں ہی، اس وقت اس کی بیوی کو نہیں دیتے، اس وقت اس کے ماں باپ کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ جو بھی بیوی کیا کہتی ہے، ہمارا ہوا گیا ہے، اولاد تقسیم کر لے، ماں باپ کو حصہ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا ہے، جو بھی انسان کا انتقال ہوتا اس کی جائیداد میں ماں باپ کو حصہ ضرور ملتا، ماں باپ کو حصہ ضرور ملتا ہے۔ اگر مرد کا انتقال ہوا، اس کی بیوی سے زیادہ ماں باپ کو زیادہ حق ملتا، زیادہ حصہ ملتا ہے۔ جب زندہ رہتے ہوئے باپ اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کر رہا، نہ بیوی کو ملتا
نہ ماں باپ کو ملتا، ان کو آمدن ہٹایا جا رہا ہے۔ یہاں کیا ہوا، باپ کو جو ملنے کا حصہ، ماں کو جو ملنے کا حصہ اولاد تقسیم کر لے رہے ہیں۔ یہ اولاد ہونے کے ناطے نافرمانی کر رہا اپنے باپ کے ساتھ۔ چلو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو بھی دے رہا ہے زندگی میں، ماں کو بھی دے رہا ہے، بیوی کو بھی دے رہا ہے، اولاد کو بھی دیا، کیا بھروسہ کہ تمہارے پورے جائیداد تقسیم کرنے کے بعد اولاد تمہاری فرما بردار کرے گی۔ جب تک پیسہ ہے اولاد بالکل باپ سے جڑ کر رہیں گے، ماں سے جڑ کر رہیں گے۔ جب پیسہ تقسیم کرنے کے بعد اولاد پیسوں کے تعلق سے نیت بگڑنے میں ذرا بھی دیری نہیں لگتی، بغاوت کر سکتی ہے۔ باپ بیمار ہوا، پیسوں کا محتاج ہے، باپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، لیکن پیسہ رکھتے ہوئے فقیر بن گئے، اس لیے کہ پورا تقسیم کر دیا۔ اب جو چاہے وہ لے سکتا ہے، جو چاہے اسے انکار کر سکتا ہے، اس لیے باپ رہتے ہوئے بھی مالدار رہتے ہوئے فقیر بن جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ یہ بڑا نقصان ہوتا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، تیسرا بڑا نقصان، پورا مال تقسیم کر دیا، اب پیسہ اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں اسے نیک کام کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ ایک مسجد کو پیسہ دینا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، اس کے پاس کہاں ہے پیسہ دینے کے لیے؟ نہیں ہے، دے نہیں سکتا۔ جبکہ جب تک پیسہ تھا، جب تک اچھا خرچ کرنے والا ہے یہ، اب پیسہ تقسیم کر دیا، خرچ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ اور ایک اس طرح کا نقصان یہ ہو سکتا کہ باپ نے پوری جائیداد تقسیم کر دیا، ہوا یہ کہ بعد میں دوسری شادی کر لیا۔ جب دوسری شادی کر لیا تو دوسری بیوی کو، دوسری بیوی کے بچوں کو کیا ہے، جبکہ اولاد میں انصاف ہونا ہے، بیویوں میں انصاف ہونا ہے، پوری بڑی بیوی لے لی اور اولاد لے لیے، ختم۔ اور آخری نقصان، یہ اہم بڑا نقصان ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کو بھی زندگی میں دے دیتا مال، 10 لاکھ روپے اس کے حصے میں آئے، تحفے کے طور پر بیوی کو دیا ہے۔ اب 10 لاکھ کی مالک ہے اس کی بیوی، موت کب ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ اس کے شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہوا۔ اب بیوی کا انتقال ہونے کے ناطے وہ 10 لاکھ روپے اس کی جائیداد ہے۔ میں نے کہا ہر مرنے والے کی پراپرٹی میں، جائیداد میں اس کے ماں باپ کو حصہ ملتا۔ اب یہ 10 لاکھ میں اس کے ماں باپ کو حصہ جا رہا ہے، وہ 10 لاکھ میں اس کے ماں باپ کو حصہ جا رہا ہے۔ چھٹا حصہ کم سے کم باپ کو 1.25 لاکھ، ماں کو 1.25 لاکھ جا رہے ہیں۔ ماں باپ کو کل ملا کر 3 لاکھ روپے ہو گئے، جبکہ یہ پیسہ اصل کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ یہ شوہر کا ہے، اب پیسہ اس کا کہاں جا رہا ہے؟ اس کے ساس سسر میں جا رہا ہے۔ اگر یہ مرنے کے بعد دیتا، یہ 3 لاکھ روپے بھی اولاد کے درمیان تقسیم ہوتے، یہ زندگی میں تقسیم کر کے اپنے اولاد کے 3 لاکھ روپے بھی اس کے ساس سسروں کو دے دیا، جبکہ داماد کے پراپرٹی میں ساس سسر کا حق نہیں ہے، ساس سسر کے حق میں اور وہ جائیداد میں داماد کا حصہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اس نے کیا کر دیا، 3-4 لاکھ روپے اپنے ماں باپ کو دے دیا اس کی زندہ رہتے ہوئے۔ تو اس طرح کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے زندگی میں تقسیم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد دیں گے تو وہ ساری چیزیں آپس میں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی۔ آخری بات جو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا، تلک حدود اللہ، یہ قرآن کی آیت و میراث کے مسائل بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا کردہ ہوا فریضہ ہے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے۔ پورے کنڈیشن جتنے بھی ہو سکتے اللہ رب العالمین کی جانب سے سارے کنڈیشن لگا کر کہہ رہا ہے، اگر اس میں ذرا بھی نافرمانی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر تم اس کے مطابق کرو گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی ہے، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ 7 سِنِينَ، ایک آدمی 70 سال کی زندگی حاصل کیا، 70 سال نیک کام کیا، آخری میں اس میراث کے مسئلے میں، وصیت کے مسئلے میں غلط کام کر کے چلا گیا، فَتَجِبُ لَهُ فِي النَّارِ، اسے جہنم واجب ہو جائے گی، سارے نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کہا انسان جاتے ہوئے عام طور پر اس کا جو سوئے خاتم، انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ وہ خاتمے کی بڑی شکل یہ ہے کہ انسان جاتے ہوئے میراث کے مسئلے میں قرآن و حدیث کے مطابق ادا کر کے چلا جائے۔ اگر ایسے ہی منمانی کر کے گیا تو اس کے سارے نیکیاں برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کو چلا جائے گا۔
قرآن کہتا ہے اگر یہ شریعت کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو جاؤ گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ جو انسان کفر کر رہا ہے، کافر کے درجے کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق میراث کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جائیداد کو اولاد کے درمیان صحیح انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى آل وجل وتم أكبر۔